اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی عبداللہ بن الحسین الطفل الرضیع المرمی الصریح المشدد من المستعد ومعروف السماع لعن اللہ والملا بن اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف رسولک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری صلواتک علیہ وعلا آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ذکرکم آباؤکم او اشد ذکرا. بارگاہ جناب علی اصغر میں بلند ترین ایک جیتی جاگتی صلوات نظر فرما دیں. اذان گرامی محترم اور معزز سامعین کرام، آج کا یہ مرحلہ گفتگو تیسری منزل میں داخل ہو رہا ہے اور مستقل فضائل کے چند گوشے اور چند معروضات آپ حضرات کی نظر کرنے کی کوشش کی جائے. بھائی جان یہ لائیو چل رہی ہے نا، تو اسے بس یہاں رکھیے گا. اچھا پھر صحیح ہے نا. صلوات و شاہ نہیں، بس ویسے کوئی خدا نہ خواستہ ہوا آپ سمجھ گئے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایک اور صلوات و شکر. میرے بڑے بھائی محترم مولانا جرار صاحب موجود ہیں اور قبلہ نظر حسین صاحب، دو علماء کی موجودگی میں ان کی قیادت میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ان کی موجودگی میرے لیے باعث افتخار ہے. اور ایک اور صلوات و شکر ایک اور صلوات نظر فرما دیں. خیر، ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے دو چار باتیں آپ کی نظر فرماؤں، اور وہ یہ کہ گزرے ہوئے زمانے میں ہر قوم نے اپنے اپنے علم پر فخر کیا ہے اور ناز کیا ہے. مثلا اہل روم کے پاس علم طب تھا اور وہ اسی علم پر ناز کیا کرتے. اہل یونان کے پاس حکمت و فلسفہ تھا، وہ اسی علم پر نازا تھے اور اسی علم پر فخر کیا کرتے. اہل چین صنعتوں کے علم سے پہچانے جاتے تھے اور آج بھی اسی علم سے پہچانے جا رہے ہیں اور وہ اسی علم پہ نازا ہے. اہل ہند نجومیات اور شماریات، علم نجوم اور شماریات کے علم میں مہارت رکھتے تھے اور وہ اسی پر فخر کیا کرتے تھے، اسی پہ نازا ہے. اسی طریقے سے عرب علم الامثال اور علم الانساب میں ماہر تھے. وہ نسبوں کا علم رکھتے تھے، شجروں کو محفوظ رکھتے تھے. اور عرب کے علاوہ کائنات کے کسی خطے میں کوئی قوم ایسی نہیں تھی جو عرب سے زیادہ اپنے شجروں کو محفوظ رکھتی. یہاں تک کتاب میں تحریر ہے کہ عرب اپنے شجروں سے اتنا لگاؤ رکھتے تھے کہ بہت سے شجرے جناب آدم تک پہنچنے والے محفوظ تھے. جو ہے آپ جب اسلام آ گیا، شریعت آ گئی، دین آ گیا، تو اسلام نے
اپنے احکامات کی کئی بنیاد علم الامثال اور علم الانساب پر، اور اس نسب پر عرب اتنا فخر کیا کرتے تھے کہ حج کرنے کے بعد میدان عکاظ میں جا کر اپنے اجداد کے فضائل بیان کیا کرتے تھے۔ توجہ ہے، میں سما خراشی نہیں کر رہا ہوں، گھر پورا جا کر جب حج سے فارغ ہو لیتے تھے تو عکاظ کے میدان میں جاتے تھے اور اپنے اپنے بڑے بزرگوں کے فضائل پڑھا کرتے تھے، اپنے اجداد کا قصیدہ پڑھتے تھے، اپنے باپ داداؤں کے فضائل پڑھتے تھے۔ اسی کا پس منظر ہے، اور وہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا شان نزول یہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب حج کے احکام سے فارغ ہو لو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کر جاؤ، اور اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر۔ آپ کی سمجھ میں عرب کی کوالٹی آئی؟ کیا کہ عرب اپنے اجداد کے فضائل پڑھتے تھے، مکے میں پڑھتے تھے، باپ بزرگوں کے داداؤں کے فضائل پڑھا کرتے تھے بڑے جوش و خروش میں، ہمارے اجداد یہ، ہمارے اجداد یہ، ہمارے اجداد یہ۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ اہل بیت کے فضائل کیوں پڑھے جا رہے ہیں، یہ اہل بیت کے فضائل کیوں پڑھے جا رہے ہیں، کہنا یہ تو دستور عرب ہے، اگر شجرے فاقین عظمتوں والے ہوں تو اولاد کو حق ہے کہ وہ اپنے اجداد کا فضائل پڑھے۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، قبلہ نے میری حوصلہ افزائی کر دی، ابھی 2 منٹ کے بعد پورا مجمع حوصلہ افزائی کرے گا۔ یہ حق ہے، اگر شجرہ محترم ہو تو پھر باپ داداؤں کے فضائل پڑھے جاتے۔ آپ جانتے ہیں عرب اپنے نسب سے کتنا عشق کرتے تھے، اتنا عشق کرتے تھے کہ میدان جنگ میں بھی قانون بنایا ہوا تھا کہ میدان جنگ میں آنے کے بعد تلوار بعد میں چلانا، تعارف پہلے کرانا۔ نوجوانوں یہاں سے جاگنا، میدان جنگ میں جانے کے بعد تلوار بعد میں چلانا، تعارف پہلے کرانا، میں کون ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کس قبیلے سے ہوں۔ اور یہ عرب کا دستور تھا، اگر کوئی چھوٹا موٹا آ جاتا تھا اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کوئی غلام آ جاتا تھا کہہ کے واپس پلٹ جاتے تھے، ہم بڑے خان ماتے والے ہیں، ہم بڑے قبیلے والے ہیں، ہمارے مقابلے میں کسی بڑے کو بھیجو۔ ارے فلاں صاحب قصیدہ پڑھتے، فلاں صاحب بڑے بہادر تھے، فلاں صاحب بڑے بہادر تھے۔ اگر بہادر تھے تو دکھاؤ تو صحیح، کسی میدان میں ٹکے ہو، کسی میدان میں رکے ہو، کہیں تلوار چلائی ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ یہ تلوار چلی کیوں نہیں، یہ میدان میں ٹکے کیوں نہیں؟ کہ بھیا قانون ہی ہے کہ جنگ میں جا کے باپ کا نام بنانا پڑتا ہے۔ میدان جنگ میں جا کے بتانا پڑتا ہے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، حسب کیا ہے، نسب کیا ہے، شجرہ کیا ہے۔ اب جائے وہ جو بتا سکے، یہ کمال بھی ساتھ علی میں تھا کہ میدان میں جا کے کہتے تھے علی ابن ابی طالب ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اور سامنے کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کوئی کہہ سکے ارے کسی اور کو بھیجو، اس لیے کہ جانتے دشمن بڑے چالاک تھے، خدا کی قسم علی کے مقابلے میں فوراً آ جاتے تھے، چاہے مرحب و اندر و حارث ہو، جانتے تھے اس لیے کہ سامنے آنے والی وہ شخصیت ہے، اگر مار دیا تو اللہ اللہ، اور اگر نہیں بھی مار پائے تو اس کے ہاتھوں سے مرے ہوئے کے نام بھی تاریخ میں زندہ رہتے آئے۔ مرحب کو کوئی اور مار کے شاید کوئی نام لیوا نہ ہوتا، زندہ باد بھائی، زندہ پتا بھی نہ ہوتا کہ کس نے مارا۔ اور سنے لو میں یہ نسب ہے عزیزو۔ اہل حوازن میں ایک شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور باتوں باتوں میں رسول نے اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ
مال کو زیادہ عزیز رکھتے ہو یا اولاد کو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ اس کے بجائے ہمیں اس چیز میں اختیار دیں کہ ہم نسب کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا اولاد کو، تو ہم اولاد کو ترک کر کے نسب پہ اختیار کریں کہ ہم نسب کو اختیار کرتے ہیں، ہم نسب پہ فضیلت۔ پیغمبر نے فرمایا اعرفوا انسابکم، اپنے نسبوں کو پہچانو تاکہ تم صلہ رحم کر سکو، تاکہ تم اپنے نسبوں کو پہچانو، اپنے شجروں کو پہچانو تاکہ تم صلہ رحم کر سکو۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے فرمایا رسالت کے لیے کتنا بہترین قبیلہ ہے محمد کا، کتنا اعلیٰ قبیلہ ہے نبی کا، کہ جو صحن حرم میں پھولا پلا اور کرم الہی کے سائے میں پروان چڑھا۔ نبی نے فرمایا کہ جبریل نے مجھ سے کہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے پر عرض پر آپ سے بہترین قبیلہ کسی کا نہیں دیکھا۔ میں نسب کا اور قبیلوں کا تعارف کرا رہا ہوں، ذرا سے توجہ رکھیے گا۔ آپ سے بہترین قبیلہ کسی کا نہیں دیکھا، نہ مشرق میں نہ مغرب میں۔ پیغمبر نے بڑے فخری انداز میں کہا انا نبی اللہ کے سے، میں نبی ہوں اور یہی سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ انا ابن الاکرمین، میں دو بڑی شخصیتوں کا بیٹا ہوں۔ انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تمہید ختم ہو گئی، جس جملے پہ لانا تھا وہ جملے پہ آ گیا۔ اب یہاں سے آپ کی سماعتیں پھر سے پرواز کریں گی۔ نبی کہہ رہے انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ انا ابن الکریمین، میں دو کریم شخصیتوں کا بیٹا ہوں۔ اب نبی نے کہا انا ابن العواتق والفواتم، میں عاتقاؤں کا بیٹا ہوں، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ توجہ، کون عاتقہ؟ جناب ہاشم کی والدہ کا نام عاتقہ، جناب وہب کی والدہ کا نام عاتقہ، جناب عبد مناف کی والدہ کا نام عاتقہ، جناب عبداللہ کی ماں کا نام فاطمہ، جناب ابو طالب کی ماں کا نام فاطمہ، جناب خدیجہ کی ماں کا نام فاطمہ، جناب آمنہ کی ماں کا نام فاطمہ، جناب حمزہ کی بیٹی کا نام فاطمہ۔ آپ توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں اور نبی فخریہ کہہ رہے ہیں میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ اب جملہ لائے گا نہ جائے، اپنی سانسوں کو جگائیے گا، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں، مگر رسول اتنی فاطماؤں کا بیٹا ہونے کے بعد جس بیٹی کو اپنی ماں کہتے ہیں، تاریخ ہے اتنی فاطمہوں کا بیٹا ہونے کے بعد نئی موضوع ذہن میں ہے، نتیجہ تو اب دینے لگا ہوں۔ دیکھیے طبیعت میری ہلکی سی ناساز ہے مگر نیت نہیں۔ طبیعتیں خراب ہو سکتی ہیں، ہماری نیتیں نہیں، ہماری نیت بہت صاف ہے، پاک ہے اور طیب ہے۔ ہماری نیت طیب ہے، بھرپور توجہ رکھے گا۔ موضوع سے مربوط جملہ کہنے لگا، کس پہ فخر کیا نبی نے؟ میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ نوجوانوں کس پہ فخر کیا؟ میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ تو فاطمہ کے بیٹے ہونے پر فخر ہے نا، تو یہی فخر تو عباس کو بھی حاصل ہے۔ تو فاطمہ کا بیٹا، ایک فاطمہ نے جنم دیا، ایک نے اپنا بیٹا کا۔ ایک فاطمہ دنیا میں آنے کا وسیلہ بنی، ایک نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، ولدی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ عزیزو ابھی بھی آپ کی توجہ نہیں ہے، ایمانداری سے بتاؤ کائنات میں کیا کوئی امام حسن
حسین سے بڑا ہے؟ ان سے بڑا کوئی کائنات میں ہے؟ اہل بیت سے الگ بات کر رہا ہوں، ان سے بڑا کوئی کائنات میں ہے؟ امام حسن امام حسین سے بڑا کائنات میں قرۂ حق پر کوئی ہے نہیں۔ ارے عباس کی عظمت کو سمجھو، حسن و حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے فاطمہ اپنا بیٹا کہہ رہی ہے، شہزادی اپنا بیٹا کہہ رہی ہے، عباس میرا بیٹا ہے۔ جب لفظ ولدی پہ گفتگو ہوگی تو پھر یہاں بات ہوگی۔ شہزادی کہہ رہی میرا لال، میرا بیٹا، ولدی میرا بیٹا ہے۔ کون ہے عباس؟ تاریخ میں دو عباس ہیں، ایک عباس ابن عبد المطلب، ایک عباس ابن علی، اور ایک عباس ابن عباس کے نام سے مشہور ہوئے، عبداللہ ابن عباس۔ کیا کمال ہے عباس کا، کیا راز ہے اس نام میں، اللہ جانے کہ عبداللہ بھی ابن عباس کے نام سے معروف ہوئے۔ مفسر قرآن، تفسیر قرآن بیان کرنے والے، بہترین تفسیر۔ اور یہ وہ ہے کہ جب دشمن، میں ایک بار نام سن لو پھر دشمن کہتا رہوں گا، فقیر شام، جب یہ مکے آیا تو اس کے مخبروں نے اسے خبر دی کہ سرکار ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تو اس نے پلٹ کے کہا ابن عباس بنی ہاشم ہیں، وہ تفسیر بیان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ارے نوجوانوں تھوڑا سا جاگ جاؤ، تمہارے مزاج پہ بھی گفتگو ہوگی۔ بہت اچھی بات ہے۔ وہ بیان نہیں کرے گا، کون بیان کرے گا؟ اچھا، تفسیر میں فضائل علی پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہی جملہ لکھا ہے تاریخ میں۔ اس نے فوراً پلٹ کے کہا ٹھیک ہے، آج میں ابن عباس کی مجلس میں جاؤں گا، سنوں گا اور سن کے ماحول خراب کروں گا۔ تو بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو مجلسوں کا ماحول خراب کرے اس کا تعلق وہیں سے ہے۔ سیدھی سی بات ہے، دیکھیں ابلیس ابلیس ہوتا ہے چاہے صف ملائکہ میں ہو۔ اس سے بڑا جملہ میرے پاس تھا نہیں جو میں کہہ سکتا۔ ابلیس ابلیس ہوتا ہے چاہے صف ملائکہ میں کیوں نہ ہو، ہے اس کا تعلق ہے۔ اس نے کہا میں جاؤں گا، آ گیا، پیچھے بیٹھ گئے۔ جناب ابن عباس اپنا بھائی وہ تمنا ہے جس میں علی کے فضائل بیان کرنے پہ، نام لینے پہ پابند ہے۔ اس نے دیکھا یار ابن عباس بیان کرنے، گفتگو مکمل ہوئی، قریب آیا، اس نے آ کے کہا ابن عباس کیا کر رہے تھے؟ کہ بھائی کچھ نہیں، قرآن پڑھ رہا تھا۔ دیکھ تھوڑا سجایا ہے، تفسیر قرآن بیان کر رہا تھا۔ کہ تم تفسیر قرآن بیان کر رہے تھے یا فضائل علی پڑھ رہے تھے؟ مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا ہے آپ قرآن کی تفسیر بیان نہ کریں، بس قرآن پڑھیں اور ترجمہ کر کے لوگوں کو ڈال دیا کریں۔ اس نے کہا بھائی قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے یا پڑھنے کے لیے؟ کہ سمجھنے کے لیے آیا ہے تو بغیر تفسیر کے سمجھ لیں۔ یہ وہ قوم ہے جسے مجلسوں سے اتنی آیتیں سنائی گئی ہیں کہ عربی پڑھ کے اتر جاؤ تو اردو میں داد دیتی ہے۔ یہ آپ کے ذہنوں کی زندہ دلیل ہے، حقیقت ہے یہ عزیزو۔ آپ نے گھر بیٹھ کے آیتیں یاد نہیں کری، جو آیتیں آپ کو ممبروں سے بار بار پڑھ کے بتائی گئی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب ممبر سے مولوی ذاکر آیت پڑھتا ہے آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے۔ اس نے کہا نہیں آپ قرآن پڑھیں، تفسیر بھی کریں، مگر ان آیتوں کو چھوڑ دیں جن میں علی کا ذکر ہے۔ بغیر والوں اگر پورا مجمع نہ مچلانا بھی تو بات ہی کیا ہے۔ سن لیں 2 منٹ آپ کہ بھیا ان آیتوں کو نہ پڑھیں جس میں ذکر ہے۔ ابن عباس نے کہا یہاں پہ میں آیتیں پڑھتا ہوں تو تفسیر بیان کر۔ ایک طرف ابن عباس بیٹھے، ایک طرف دشمن بیٹھا۔ ابن عباس نے آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔
अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, कभी गुमराह नहीं होंगे। क्या बात है। पता है इसका मतलब क्या है? सर को झुका के कहे तो सीधे सीधे अहले बैत की शान में है, इसलिए कि पैगंबर ने कहा है कि यही है अल्लाह की रस्सी। कितने आहिस्ता से मैं बोल रहा हूँ, चाहते हो ये खामोशी क्यों है? जब तूफान आने वाला होता है तो सन्नाटा रहता है। ये तूफान की आमद की खबर है। चलो बहुत बाद में पढ़ने वाली आयत मैं कब लफ्ज़ पढ़ देता हूँ ताकि आप उससे जुड़ ही जाए। जैसे इब्न अब्बास ने आयत पढ़ी, मुल्क साहब हौसला बढ़ा रहे हैं, फौरन उसने पलट के कहा क्या जरूरी है कि यही आयत पढ़ो, कोई और आयत पढ़ दो। इब्न अब्बास ने कहा मैं एक और आयत पढ़ देता हूँ। अब ये कोई रजा हैदर तो है नहीं जो अटक जाए। इब्न अब्बास आयत पढ़ना शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फकुल तालू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम निसाअना व निसाअकुम अनफुसना व अनफुसकुम। तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम अपने मर्दों को लाओ, हम अपने मर्दों को लाते हैं। ये आयत कब आई थी? सब दलीलें दे चुके, सब रवायत बता चुके, सब पहचान हो चुकी, सब मुबाहिसा हो चुका। अब अल्लाह ने कहा अगर ये नहीं मानते तो मुबाहिला कर लो, मुबाहिला कर लो, झूठों पे अल्लाह की लानत करो। चांद नमूदार हुआ, दुश्मनों ने कहना शुरू कर दिया खुद ही ने मारा, खुद ही रोते हैं, खुद ही ने मारा, खुद ही रोते हैं। तो भैया घबराते क्यों हो? बागरे से लेकर दिल्ली के नामलीला मैदान तक किसी भी मैदान में चलो, एक तरफ तुम खड़े होना। कातिलाने हुसैन पे लानत कर लेते, जिसका चेहरा उतरा। अगर ये बच्चे यजीद पे लानत करके मुस्कुरा ना थे तो मजहब ना बदल दे। दुनिया कहती है यजीद हुसैन को घेर के करबला में लाएगा। यजीद नहीं लेके आया, हुसैन लाया था। हुसैन ने कहा तूने दरबार में बैत मांगी है, तुझे मैदान में लाऊंगा। आप कहोगे दलील क्या? दलील ये है कि अगर जंग यजीद की जमीन पर हुई तो यजीद लाया, और अगर जंग हुसैन की जमीन पर हुई। अब समझ में आया हुसैन ने जमीन खरीद के किरबाला अली अकबर क्यों लिखवाया, अली अकबर के नाम बेनामा रजिस्ट्रेशन क्यों कराया, ताकि दुनिया मशकूक हुई नहीं। एक तो है ये मुबाहिला, एक मुबाहिला है दौरे खुमैनी साहब का। दौरे खुमैनी साहब ने गालिबन किसी अंग्रेज ने, वक्त के हाकिम ने कह दिया था कि ईरान की औरतें पर्दे में रहती हैं, जंगली हैं। तो खुमैनी साहब ने लंबी तकरीर नहीं की थी, उन्होंने तो कहा था मुबाहिला कर लो। वही लफ्ज मेरा है, कहा मिलके दोनों जंगल में चलते हैं। कैसे बैठे हो नौजवानों, मिलके जंगल में। अगर जंगली जानवरों ने पर्दा किया हो, कैसे बैठेगा? इससे आसान जुमला कहां से हो? तो हमारी औरतें, और अगर
عظمت گھٹے تو خاموشی حق ہے، اور اگر عظمت بڑھ جائے تو ایک طرح تم نہ جائے تو فائدہ کیا ہے؟ 3 پردے سنو، حق ہے اگر عظمت گھٹ رہی ہو خاموش رہنا، اور اگر عظمت بڑھ رہی ہو تو اپنے ہونے کو دلیل بنانا۔ 3 پردے۔ پہلا پردہ ہے کربلا کا۔ میں نے جملہ کہا ہے پردہ عظمت گھٹاتا نہیں ہے، پردہ عظمت بڑھاتا ہے۔ پہلا پردہ ہے کربلا کا۔ حسین علی اصغر کو آبا کے دامن میں لائے، دنیا نے کہا قرآن۔ ارے کیسے باہر والوں جو پیر سے لگے بیٹھے والوں وہی سے آواز بڑھ پہلا یہ پہلا پردہ کربلا کا۔ حسین آبا کے دامن میں اصغر کو لائے، لوگوں دنیا نے کیا کہا؟ دوسرا پردہ ہے صنفیر کا پردہ، چہرے پر نقاب لا کے چہرے پر نقاب ڈالی، یہ میرے بڑے ہاتھ بہت اچھا نوازا۔ اگلا جملہ اس سے بھی قیامت کا ہے، اصغر کے چہرے پر نقاب آئی، دنیا نے کا قرآن، دنیا نے کا قرآن۔ عباس کے چہرے پر نقاب آئی، سب نے کہا علی، سب نے کہا علی، سب نے کہا علی۔ ارے ہجرت کی شب نبی کے بستر پر نبی عظمت گھٹی بڑھی، میری حیثیت اوقات میرا علم یہی تک مجھے کہتا ہے۔ اب مجھ سے کوئی یہ نہ کہنا کہ معراج کا پردہ پڑھو۔ ارے نہیں لو، پھر جملہ ہو رہا ہے، پھر میرا کلیجہ ہوگا، آپ کی ہتھیلی ہوگی، جا کے جملے کو سننا۔ یہ دشمن کے منہ پر تماچا ہے، پردہ معیار گھڑاتا نہیں ہے، پردہ معیار بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ اب کوئی آپ سے یہ نہ پوچھے ہمارا ایمان کہاں ہے، ہمارا ایمان پردے میں ہے۔ پردے میں ہے، اور پردہ عظمتوں کو گھٹاتا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر محترم شے کو رکھا ہی پردے میں۔ قرآن محترم تھا پردے میں رکھا، کعبہ محترم تھا پردے میں رکھا، ہادی محترم تھا پردے میں رکھا۔ ارے عورت محترم تھی، پردے میں رکھی۔ جملہ کہنے کا حق ہے، اگر کوئی بے پردہ نظر آئے تو سمجھ لینا یہ لائق احترام نہیں ہے۔ اگر کوئی بے پردہ نظر آئے پھر وہ لائق احترام نہیں ہے، کیونکہ محترم وہی ہے جو پردے میں ہو۔ جسے پردے میں رکھا گیا وہ پردے میں جچتا ہے۔ پردہ عظمتوں کو گھٹاتا نہیں ہے، پردہ عظمتوں کو بڑھاتا ہے۔ جیسے ابن عباس نے آیت پڑھی نا، دشمن نے کہا ضروری ہے میری آیت پڑھو، ابن عباس نے کہا ایک اور سن لو۔ ابن عباس نے پھر آیت پڑھی، اس طرح سے سانس لے رہا ہوں۔ ابن عباس نے پھر آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابن عباس کو تو چھوڑو، یہ جتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ پڑھوں گا،
ملت اسلامیہ میں کوئی مسلک ایسا نہیں جس نے انکار کیا ہو کہ یہ فضائل اہل بیت میں نہیں ہے، کوئی مسلک ایسا نہیں۔ آیت پڑھی، اس نے پلٹ کے جواب دیا بھائی یہ تو چادر کی بات ہے، یہ تو سیدھے سیدھے پتہ ہے کس کی شان میں ہے، تو مرکز طہارت، مرکز عصمت، یہ تو خاندان نبی کے لیے ہے، عصمت نبی کے لیے ہے، شہزادی کے لیے، اہل بیت کے لیے، مگر کیا ضروری ہے؟ یہی آیت پڑھو، آپ کو ہنستا ہوا خدا سلامت رکھے، آپ ایسے ہی مسکراتے رہو، کبھی کسی کے محتاج نہ ہو۔ ضروری ہے کہ یہی آیت پڑھو۔ ابن عباس نے کہا ایک اور سن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، نفسوں میں کچھ ایسے ہے جو اللہ کی مرضی کے لیے اپنے نفس کو بھیج دیتے ہیں۔ وضاحت نہیں کرنی ہے، اور آپ سمجھ جائیے کون سی ایسی ذات ہے، یہ وہی ذات ہے کہ جس کے پردے پہ مشکوک ہو کے لوگوں نے کہا یہ نبی سو رہا ہے۔ سیدھے سیدھے علی کا قصیدہ ہے، اس نے پلٹ کے کہا بھائی یہ تو وہاں کا معاملہ ہے، مگر کیا ضروری ہے؟ یہی آیت پڑھو۔ ابن عباس نے کہا میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں۔ ابن عباس نے پھر آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دو میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ بتاؤ یہ کس کی شان میں ہے؟ سانس لے لیا آپ نے، سنے آپ فوراً پلٹ کے کہا یہ تو قرابت رسول کے لیے ہے، سیدھا سیدھا اناؤنسمنٹ ہے، مگر کیا ضروری ہے؟ یہی آیت پڑھو، کوئی اور پڑھو۔ ابن عباس نے کہا ٹھیک ہے پھر سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ارے بکرے والوں یہ آیتیں جا کے سنا دینا، کسی میں اتنی تم نہیں ہے جو یہ کاٹ دے کہ یہ اہل بیت کی شان میں نہیں ہے۔ اگر کوئی فرد یہ کہہ دے کہ یہ شان اہل بیت میں نہیں ہے تو آپ کی بارگاہ میں ابھی نوطن ہوں، یہاں موجود ہوں، مجھ سے دلیلیں مانگنا کہ یہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں میرا جملہ نہیں ہے مگر محققین کا جملہ ہے، محققین نے تحقیق کی ہے، علامہ علوی سے میں نے یہ جملہ سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں 114 سورے ہیں، ہے یا نہیں؟ 112 میں ذکر علی ہے، 2 میں نہیں ہے۔ کھڑے کیسے ویسے رہ گیا؟ اتنے آگے تو تھوڑا سا آپ اپنے عزت و عزت چلو، ایک قرآن میں 114 سورے ہیں، 112 میں ذکر علی ہے، 2 سوروں میں ذکر علی نہیں ہے، ایک سورہ کافرون، ایک سورہ منافقون، ایک سورہ کافرون، ایک سورہ منافقون، یعنی قرآن بھی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے علی سب جگہ آتے ہیں، کافروں میں اور منافقوں میں نہیں آتے۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد۔ ہے ہو سکتا ہے کسی کی تحقیق کو کوئی نکال لے، کچھ آیتیں تھے طالب علم بھی کہا ضروری ہے یہ آیت پڑھو۔ ابن عباس نے یہ آیت پڑھی، قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ آپ کہہ دیجئے میری گواہی کے لیے بس 2 کافی، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اللہ نے نبی کی گواہی کے لیے کسی جاہل کا انتخاب نہیں کیا، یہ عظمت نبی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس کا انتخاب کیا جو کل کتاب کا عالم ہے، اور علی نے فرمایا ہے میری شان میں جو قرآن کی آیت ہے ان میں سے سب سے زیادہ مجھے یہ آیت پسند ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ نے اپنے فوراً بعد مجھے رکھا ہے کہ یا تو اللہ یا عالم کل کتاب میں۔ عزیزو جانتے ہو گواہیوں کب پڑی؟ ٹھہرنا نہیں ہے 2 منٹ آپ کو مچلا کے گفتگو مکمل۔ کب اسلام کی پہلی دعوت ہے عشیر، اسلام کی آخری دعوت ہے غدیر۔ پہلی دعوت کا نام ہے عشیر، آخری دعوت کا نام ہے عشیر۔ میں کیا ہوا تھا؟ نبی نے کہا تھا جو میری نصرت کرے گا، میری مدد کرے گا، وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ علی نے کھڑے ہوتے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میدان آپ سجائیے۔
जाइएगा, फाते मैं बनूंगा, बिस्तर आपका होगा, सो मैं जाऊंगा, जंग में आप ले चलिएगा, दुश्मनों को मैं मारूंगा, आपसे पहले तलवार मेरे सीने पर आएगी। पूरा अली ने वादा किया। अब सवाल आपसे ये है, हम मिंबरों से कहते हैं हम अली वाले, आप दाद दे के बताते हैं हम अली वाले, तो जो वादा अली ने किया वो वफा किया या नहीं मेरे सरकार, जरा सजाई, जो वादा अली ने किया वो वफा किया या नहीं किया? बदर अली का वादा, ओहद अली का वादा, हुनैन अली का वादा, खैबर अली का वादा, खंदक अली का वादा, हिजरत अली का वादा, शेब अबी तालिब अली का वादा, ये सब क्या है? अली के वादे, अली के वादे, अली के वादे, तो वफा किए या नहीं? अरे बोलिए ना, वफा किए? तो फिर ये भी बता दो, जब वफा किए बंद कमरे में किए या खुले मैदान में? कहाँ वफा किए? बद्र मैदान की बात, हुनैन मैदान की बात, खंदक मैदान की बात, ओहद मैदान की बात, तो जो वादा नबी ने किया, नबी पे वाजिब है कि बद कमरे में वफा ना हो। अब तो नतीजा देना है जो आप कहेंगे, मैं नहीं। हम कौन है? हम मिंबरों से हमेशा कहते हैं हम अली वाले, तो हमने अली का वादा पढ़ा ना, बद्र पढ़ के बताया हम अली वाले है भाई जवानों, सही बात है। ओहद पढ़ के बताया हम, खैबर पढ़ के बताया हम, खंदक पढ़ के बताया हम। क्यों? क्योंकि ये अली का वादा है। तो गदीर तो अली का वादा है नहीं, गदीर है नबी का वादा। तो जो नबी वाले हैं वो नबी का वादा पढ़े। कैसे बैठे हैं आप? अरे मैंने जुमला निर्णय समाप्त किया है भाई, हम गदीर क्यों पढ़े? हम पे तो इंसान ये है ना कि हम अली वाले हैं, तो जो नबी वाले हैं वो गदीर पढ़े। हम तो अली का वादा पढ़ेंगे, हम नबी का वादा क्यों पढ़े? अरे हम गदीर पढ़ के बताते हैं हम ही अली वाले, हमें नबी वाले। हम पढ़ के बताते हैं हम ही गदीर वाले, हम ही अली वाले, हम ही नबी। और तुम ना पढ़ के बताते हो कि ना अली वाले ना नबी वाले। गदीर अली वाले होने की दलील नहीं है, गदीर नबी वाला होने की दलील है। जैसे मैं कहूँ मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ना अली वाला होने की दलील नहीं है, नबी होने की दलील नहीं है कि नबी वाला है। मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ना अली वाला होने की दलील है, और अली वलीउल्लाह पढ़ना नबी वाला होने की दलील है। जुमला तरह वजाहत है, ये दोनों लाजिम मलजूम हैं। भरपूर तवज्जो। हुआ क्या था? भरपूर तवज्जो। आयत पढ़ी, गदीर तो नहीं पढ़नी, मौजू से मरबूत नहीं है, फौरन उसने पलट के क्या जरूरी है? आप मुजफ्फरनगर के ही है ना, मैं भी यही कहूँ। इस लहजे को मिंबर से नीचे पूछिएगा कि आप लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप अपनी जबान में। उसने कहा जरूरी है। इब्न अब्बास ने कहा मैं एक और पढ़े देता हूँ। जी पढ़िए। कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये रसूल पहुंचा दीजिए वो पैगाम जो पहले से नाजिल हो चुका है। बता ये आयत का सर को झुका के कहा यार ये तो गदीर की बात है। सलामत रहो रजा हैदर उम्र तमीर को भरपूर तवज्जो। कहा यार ये तो गदीर की बात है, इसे छोड़ो कोई और आयत पढ़ो। इब्न अब्बास ने कहा इस मिंबर की कसम अज़ा खाने में हूँ, गाजी का रोजा है। एक आयत पर ये तालिब इल्म कम से कम 40 मिनट की मजलिस पढ़ता है।
مگر کیونکہ واقعہ مکمل کرنا ہے اس لیے خلاصہ بیان کر رہا ہوں. بے شک شہزادی گواہ ہے. فوراً کا ضروری ہے یہی آیت پڑھو. ابن عباس نے دوسری آیت پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن دین مکمل ہو گیا. بتاؤ ایک کب آئی تو علی کے ولایت کے اعلان کے بعد حیدر منگن تو کہا اور ادھر فوراً یہ آیت نازل ہو گئی. مگر کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھو؟ کوئی اور پڑھ لو. ابن عباس نے کہا سنو. سالا سائل بے عذاب واقع. سائل نے سوال کیا عذاب واقع ہو گیا. یہ کب کی بات ہے؟ جاگنا سانس لینا. پھر چپ نہ سنو. کب کی بات ہے؟ یہ تو غدیر کی بات ہے. جب حارث نے آگے بڑھ کے کہا تھا اگر اپنی طرف سے بنایا ہے تو آپ پر عذاب, اس کی طرف سے بنایا ہے مجھ پر عذاب. آسمان سے پتھر چلا. حارث تو حصوں میں بٹ گیا. میں نے اللہ سے کہا پروردگار تیری قدرت سمجھ میں نہیں آئی. بڑے بڑے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کنکر, چھوٹے سے آدمی کو مارنے کے لیے بڑا سا پتھر. ہائے ہائے سلامت رہا جو پہنچ گئے انہیں سلام. مگر کچرا نہیں چھوڑوں گا. توجہ, چھوٹے سے آدمی کو مارنے کے لیے پتھر, ہاتھیوں کو مارنے کے لیے کنکر. کا میں قانون بنا رہا ہوں جو کعبے کے مقابلے میں آئے گا اسے کنکر سے ماروں گا. جو وارث کعبہ کے مقابلے آدمی تو آدمی ہے, جھجلا چاہتا ہے. آپ ہی مجلس کے بعد کہو قبلہ سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ بتائیے, میں پھر بتاؤں. پھر آپ کو پھر سمجھ میں نہیں آیا پھر بتائیے, میں پھر بتاؤں. 6-7 بار جھجلا چاہوں گا نا. بھائی تو جانو, آپ جانے, آپ کا کام ہے, مجھے نہیں پتا. شیر میرے بندے ہاتھ. نتیجہ خیز جملہ بہت نوازا آپ نے. آخری آدمی تک بھرپور توجہ. ابن عباس نے ایک مرتبہ جھنجھلا کے کہا سن, ابھی تک میں آیت پڑھ رہا تھا, تو بتا رہا تھا علی کہاں ہے, چل تو اپنی مرضی کی آیت پڑھ. سلامت رہے آپ, آباد رہے آپ, شاد رہے آپ نوجوانوں. اگر سینوں میں دل میں دھڑکنوں میں علی ہے تو بتانا ضرور کہ علی ہے. دھڑکنوں توجہ کہ تو اپنی مرضی کے پڑھ, میں بتاؤں گا علی کہاں ہے. اس نے سوچنا شروع کیا, مزہ آ گیا. اب پڑھوں گا آیت, یہ بتا ہی نہیں پائیں گے علی کہاں ہے. اس نے آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. احساسوں سے لطن عرضوں سے صالحہ. جب زمین کو ہلایا جائے گا, جب زلزلہ آئے گا. ایک مرتبہ ابن عباس نے مسکرا کے کہا تو پھر منہ کی کہے گا بلکہ گا کہ اس میں بھی علی ہے. کیا اس میں بھی علی ہے؟ کہ بالکل علی ہے. کا کیا مطلب؟ کہ ابھی نبی کو گزرے ہوئے 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ مدینے میں زلزلہ آیا. لوگ علی کی دہلیز پہ آئے, یا علی زلزلہ, یا علی زلزلہ, یا علی زلزلہ. علی گھر سے باہر نکلے, میدان میں آئے, زمین پر ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کے کہا اے تراب تجھے زندہ باد بھائی, زندہ باد, زندہ باد. تجھے واہ واہ. ابو تراب حکم دیتا ہے رک. ٹھہر, رک گئی, ٹھہر گئی. سامنے دشمن تک گھبرا گیا. جملہ آخری ہے پھر نہ گانا چاہتا. سامنے دشمن تک گھبرا گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ سوچ سوچ کے پڑھتا رہا اور یہ بار بار علی دکھاتے رہے. آگے میں جھنجھلا کے جو جملہ کہا ہے یہ دشمن کا جملہ اور ہر وہی ہے جو سر چل کے بولے. ایک مرتبہ جھنجھلا کے اٹھا اور اٹھ کے کہا اے ابن عباس, ارے تو جھنجھلوں میں یہ کہہ دو نا کہ دنیا میں جب تک قرآن رہے گا نام علی زندہ.
یہ ایسی ہیں کہ ایک دوسرے سے ہیں. میں کہا قرآن جب تک قرآن ہے نام علی رہے گا. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک علی ہے تب تک قرآن رہے گا. وجود قرآن وجود دلیل امامت ہے. دلیل وجود امامت ہے. قرآن کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امام ہے. اللہ کا ضروری ہے یہ آیت پر عمر سے بھی پڑھوں. آخر میں جملہ کا جب تک قرآن ہے تب تک علی رہیں گے. مولانا محسن زیدی صاحب نے بڑے پیارے 2 مصروں میں پورے مسئلے کو سمیٹ دیا. انہوں نے کہا کیا ہے فضائل اور کیا ہے قرآن, بس یہ سنو کہ علی کی مدح کا دیوان لکھ دیا جائے, پھر اس کی جلد پہ قرآن لکھ دیا جائے. دیوان لکھ دیا جائے پھر اس کی جلد پہ قرآن. قرآن 2 منزلوں سے خالی ہی نہیں ہے. یا تو یہ کہ آیتیں آئیں اور اہل بیت نے عمل کر کے بتایا, یا یہ کہ اہل بیت عمل کرتے گئے آیتیں آتی گئی ہیں. 2 ہی منزلوں میں سمتا ہے قرآن. یہ ہے ابن عباس. کمال ابن عباس دیکھیں اور لفظ عباس دیکھیں. یہ جو آیت ابن عباس نے پڑھی وہ پڑھی. کل انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھایا جائے. مستقل رات کے 1 بجے آپ میں نے سننا ہے. کمال نہیں تو کیا ہے. سونے کے وقت آپ جاگ رہے ہیں اور ایسے جاگ رہے ہیں کہ سو تو وہ کو جگاتے ہیں. اتنا پیارا جاگ رہے ہیں. جس وقت آنکھوں میں نیند ہوتی ہے آپ مسکرا رہے ہیں, جوش میں جذبے میں بیٹھے ہیں. معجزہ نہیں تو کیا ہے. بدن آمادہ, جسم آمادہ, طبیعت آمادہ, نیت آمادہ. کیوں؟ تاکہ ان کے فضائل سن سکیں. ایک جملہ کہا تھا, سوچتے سوچتے دن گزر جائیں گے پتہ نہیں چلے گا. آج شب 3 مہر کو کل سن لیں آپ. میری مسائل کا آواز ہے کہ تاریخ دوسری تھی کہ والد ہوئے امام, اور تیسری کو آ گئی فوج و سپاہی شام, چوتھی کو ہوئی شمر کے آنے کی دھوم دھام, پنجم کو کربلا کی زمین بھر گئی تمام. نروا ہوا ششم کو شہ مشرقین پر, ہفتم کو بند ہو گئے قاضی حسین پر. میرے محترم بڑے بھائی سے آپ نے مجلس ابھی سنی ہوگی, مسائل سنی ہوگی. اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ. 10 دن 10 راتیں رونے کے لیے. جب 2 محرم الحرام کو ڈھلتا ہوا سورج تھا, یہ قافلہ کربلا میں وارد ہوا تو حسین نے 7 سواریاں بدلی, آگے نہیں بڑھی. آخر میں حسین نے عباس سے کہا, عباس خیام کو لگاؤ, یہی منزل ہے. خیمے لگنے لگے. جب خیمے لگ رہے تھے تو جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹا کے چاند کو دیکھا, اور دستور جناب زینب یہ تھا کہ جب چاند دیکھتی تھی تو پھر اپنا چاند دیکھتی تھی. علی اکبر کے چہرے کی زیارت ہے. علی اکبر نے یہ منظر دیکھا کہ پھوپھی اماں چاند کو دیکھنے والی ہیں تو فوراً گھوڑے کوڑے لگئی, شہزادی کی سواری کے برابر آگے کھڑے ہو گئے. جناب زینب نے چاند کو دیکھا, پھر اپنے مہلکہ کو دیکھا. میں بدست ادب کہوں گا, شہزادی دیکھ لیجیے اس چاند کو, کیونکہ چاند جیسے جیسے 11ویں کو پہنچے گا یہ 9 کے نیزہ پہ غلط ہو جائے گا. آپ کی آواز کے لیے مدد ہے. خیام لگائے گئے,
حیام لگ گئے. حسین نے حکم دیا قبیلے قریب کی بستی والوں کو بلاؤ. قبیلہ بنی اسد آیا. امام نے گفتگو شروع کی. پوچھا بھائی زمین کا نام کیا ہے؟ کہا نینوا. کچھ اور بھی کہتے ہیں کشت فرات, کچھ اور بھی کہتے ہیں. ایک بزرگ بولا کربلا. حسین نے کہا ہم تم سے زمین خریدنا چاہتے ہیں. کہا آپ امام مختار ہیں, آپ کو خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ایسے کہا نہیں آپ خریدو, ہم آپ بیچو ہم خریدیں. امام نے زمین لی اور جناب علی اکبر کے نام اس زمین کو تحریر کر دیا. اتنے میں اندر سے جناب زینب نے فضہ سے کہا ذرا میرے بھیا کو بلاؤ, مجھے کچھ بات کر. حسین تک پیغام آیا. حسین خیبر بھائی کیا ہوا بہن؟ کہ بھیا یہ کون سی زمین ہے؟ جب سے اس زمین پہ آئی ہوں اس زمین کی خاک اڑ کے میرے بچوں کے سر پہ آ رہی ہے اور قرض یتیمی کی خبر دے رہی ہے. سنو گے اگلا جملہ؟ بھیا اس مٹی سے تمہارے لہو کی بو آ رہی ہے. اب جو اگلا جملہ جناب زینب نے کہا کہ بھیا جب سے سورج ڈھلا ہے ارے خیمے کی پوچھ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے جو طرف طرف کے کہہ رہی ہے والدی میلال. حسین نے طرف کے کہا بہن زینب ہم نے مدینہ چھوڑا, اماں نے بقیہ چھوڑا. یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے, غریبہ کی آواز. سمجھا کہ حسین واپس آئے. دو جملے سنو صاحب کا آخری نچوڑ پیش کر کے گفتگو مکمل. سانس لے لے کے سن لو. حسین نے گفتگو شروع کی. گفتگو کرتے کرتے کہا بھائی یہ زمین میں تمہیں ہبہ کرتا ہوں مگر میری کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے جب میرا کوئی زائر آئے اسے 3 روز مہمان رکھنا. قربان نہ ہو جاؤ آپ حسین کی جوتیوں پر کہ حسین جو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے وہ آپ کی مہمان نوازی کا انتظام کر رہا ہے کہ میرے زائر آئیں گے. میں نے بزرگ خطیب سے ایک جملہ سنا ہے عزیزو, جانتے ہو کیا؟ وہ کہتے ہیں عراق کے اب حالات بہت اچھے ہیں. ہم اس دور میں گئے تھے جب حالات برے تھے اور حالات یہ تھے جس دور میں ہم گئے تھے کہ ننھے بچے ہاتھوں میں کچھ کھجورے لے کر اور پانی کا جام لے کر زائروں کے سامنے پیش کرتے تھے اور پیش کرتے کرتے کہتے تھے اسے پیش کروانے میں حسین سے شرمندہ نہ ہوتے. اجرکم علی الزہرا, اجرکم. ہمیں حسین سے شرمندہ نہ ہونے دینا. اب حسین نے کہا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو اے جوانوں جب ہمارے جنازے کھڑے ہوں ہمارے جنازوں کو دفنا دینا. چلے جاؤ اپنی عورتوں کو بھیجو, خواتین آئیں کہ تمہارے مرد نہ سکے تو تم آ کے ہمیں دفنا دینا. تم بھی چلے جاؤ, ننھے بچوں کو بلا کے کہا دیکھو اگر بڑے نہ آ سکے تم کھیلنے کے بہانے آنا, ایک ایک مشت خاک اٹھانا ہمارے جنازوں پہ ڈالتے چلے جانا. تین محرم, 4 محرم, 5, 6, 7 محرم 10 گزر گئی. 11 محرم جب بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ جو حسین نے کہا تھا وہی منظر ہے. جنازے بھگورو کفن پڑے ہیں,
तो एक मर्तबा बर्तनों को फेंका, घर में वापस आई तोड़ती हुई और आगे का घर में खाना नहीं बनेगा। अरे नवासे रसूल का जनाजा पड़ा है, घर में चूल्हा जल जाए। शहजादी को आपकी आंख के आंसू बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मैं पढ़ चुका मसायब, जुमला कह रहा हूँ, पूरी रात रुकते रहोगे इस जुमले पर। अंदाज़े मसायब आपको अंदाजा हो गया होगा। सारे जवान बुजुर्ग सब आए करबला में। जनाजों को देखा, दफनाए कैसे, पहचानते तो हैं ही किसका जनाजा है। इतने में देखा कि दूर से एक लागर शख्स आ रहा है, बड़ा कमजोर सा शख्स आ रहा है। जब वो करीब आया तो पूछा, आप कौन? का मैं वक्त का इमाम अली इब्न हुसैन, का मैं हुसैन का बेटा। आप आ गए, जज़ाकल्लाह। हम जनाजे दफनाना चाहते, हमें पता नहीं किसका जनाजा, आप निशानदही करते रहे, हम दफनाते रहे। इमाम ने एक बड़ा सा घड़ा बुलवाया जिसे गंजे शहीदा कहते हैं, सबके जनाजों को उसमें उतार दिया। अजीजों पढ़ चुका मसायब एक जुमला है, रात भर रोते न रहे, जब जब सोचोगे तब तब रोगे, पूरी ताकत लग रही है जुमले पर। इमाम ने बताना शुरू किया, गंजे शहीदा में जवानों के जनाजों को दफनाया। उसके बाद एक कब्र खुदवाई और कब्र की पाई थी दूसरी कब्र खुदवाई। एक ने हुसैन को उतारा, एक ने अली अकबर को उतारा और ये कह के उतारा कि मेरा बाबा अकबर से बड़ी मोहब्बत करता था। अकबर को कब्र में उतार दिया, हुसैन की कब्र तैयार हो गई। खुदा किसी गरीब बेटे को ये मंजर न दिखाए। ताबीर के कब्र में सैयद सज्जाद ने लिखा, अरे ये उसकी कब्र है जिसे प्यासा शहीद किया। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। अभी बाबे से ये है वो जुमला, खुदा ने हज़रत अब्बास हो, ये है वो जुमला। अब इमाम ने कहा, ए बनी असद वालो, क्या कोई और जनाजा है जो दफनाने से रह गया हो? क्या एक जनाजा है जो लबे फरात है, मगर जनाजा इतना खस्ता है, अगर सर की तरफ से उठाओ तो बदन सफेद मरेगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। शहजादी को आपके आंख के आंसू बहुत पसंद है, इतना खस्ता है कि अगर एक तरफ से उठाओ तो जनाजा जमीन पर रह जाता है। इमाम ने कहा चलो, लबे फरात पहुंची, चचा के जनाजे को देखा। एक गाजी अब्बास, आपकी मुसीबत का जुमला है, आपकी बारगाह है, इस तालिबे इल्म को हिम्मत देना, ज़बान पे ताज़ीम देना, इस जुमले का हक अदा कर सको। इमाम ने सबसे कहा, एक कलीम लेके आओ, ये मोटी सी चादर लाओ, उसके जनाब अब्बास के जनाजे को लपेटा, कब्र खोदी गई, जनाजे को उतारा। उतारने के बाद सबसे कहा जरा दूर चले जाओ, सबको दूर भेज दिया। सैयद सज्जाद कब्र में उतर गए। जब काफी देर गुजर गई, कोई इमाम बाहर ना आए तो बनी सबके जवाब दौड़ते हुए करीब आए तो क्या देखा, सैयद सज्जाद अब्बास के सीने पर रुखसार रखे कह रहे हैं, चचा उठिए, मूमियों की चादर सगीरा के पास। माता